العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے درس میں جس مضمون پہ گفتگو ہوئی تھی، پہلے حصے میں منافقین کا وہ طرز تھا کہ جب ان کو یہ معلوم ہوتا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو وہ اپنے فیصلے کو نبی علیہ السلام کی طرف لے جاتے، اور جب ان کو یہ معلوم ہوتا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں تو وہ اپنا فیصلہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے پر لے جاتے۔ تو یہ منافقین کی ایک روش کو، ایک عمل کو، ایک طرز کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین کے طرز عمل کو، مخلص مومنین کے طرز عمل کو بیان کیا کہ وہ ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس سے ذرا برابر بھی انحراف نہیں کرتے۔ آج کی آیات کا جو مضمون ہے وہ ہے زمین پر اللہ کی طرف سے خلافت کا قیام، اور یہ کن لوگوں کا حق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ انہیں ملک میں ضرور حکومت عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اللہ نے ان سے پہلوں کو بھی حکومت عطا کی۔ اب اسی صرف آیت کے ٹکڑے کی اگر بات کر لیں تو سب سے پہلی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہے زمین پر حکومت کرنے کا حق صرف اہل ایمان کو ہے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو ہے۔ اگر وعد اللہ الذین، اللہ وعدہ کر رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی عام وعدے کی طرح نہیں ہے، یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے لیے جن کی پہلی خوبی کیا ہے، جو ایمان لاتے ہیں۔ دوسری خوبی کیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستخلفنہم فی الارض، ہم انہیں ضرور حکومت عطا کریں گے زمین میں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ خلافت کا، حکومت کا، اقتدار کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ ایک پہلی صفت ہے ایمان کا ہونا اور دوسری صفت ہے اعمال صالحہ کا ہونا۔ دوسری بات جو اس آیت سے سمجھ آتی ہے، یہ بات تو براہ راست سمجھ آ رہی کہ حکومت کا حق ایمان والے کو ہے اور اعمال صالحہ کرنے والے کو ہے۔ دوسری بات جو براہ راست نہیں، واسطے کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے کہ نیکی کا یہ معیار نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میرے حکومت کے معاملات میں کوئی لین دین نہیں ہے تو وہ نیک بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک نکرے لگ جانا، ایک نظام سے نکل کر اپنے آپ کو الگ بٹھا لینا، جس کو رہبانیت بھی کہا جا سکتا ہے، دنیا کو ترک کرنا بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ دنیا سے علیحدہ ہو جانا اور یہ کہنا میں تو بڑا نیک ہوں کیونکہ میں اقتدار کا مطالبہ نہیں کر رہا، یہ آیت اس دعوے کی نفی کرتی ہے۔ اقتدار کا حق ہی ان لوگوں کا ہے جو ایمان کے پکے ہیں اور عمل کے سچے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ مزید اس کی وضاحت کروں گا اس آیت کے شان نزول کے ساتھ۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے جیسے
تبلیغ کرنا ہمارے ہاں ایک فرض کفایہ سمجھا جاتا ہے یا فرض عین تک کا فتویٰ دیا جاتا ہے. جہاد کو فرض کفایہ یا بعض اوقات فرض عین سمجھا جاتا ہے. کسی مدرسے میں تدریس کرنے کو اسلام کی خوبی اور حسن سمجھا جاتا ہے. اور یہ بات بھی اس آیت کی روح سے سمجھ لینی چاہیے ہمیں کہ اقتدار تک پہنچنا بھی ایمان اور اعمال صالحہ کا وتیرہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اقتدار تک پہنچنا بے شرموں اور بے حیاؤں کا کام ہے. قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے. ہم نے اس معاملے میں اتنی سستی کی ہے, ہم نے دین کے باقی شعبوں کو یہ سمجھا یہ بھی فرض, یہ واجب, یہ سنت, یہ فلاں کرنا, یہ کام کرنا, اور جو بیچارے یہ کام کرتے ہیں ہم ان کو الٹے سیدھے ناموں سے بگاڑ کر اقتدار کا بھوکھا بنا کے کہتے ہیں یہ تو اقتدار کے بھوکے ہیں. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے. کچھ وقت گزرا, صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی ہم مکہ مکرمہ میں تھے, وہاں پر بھی مار پٹائی ہوتی تھی, وہاں پر بھی ہم پر ظلم و تشدد ہوتا تھا. مدینہ طیبہ آئے ہیں, یہاں پر بھی پہنچ کر ایک تو ہمیں مخالفین یعنی قریش مکہ کے حملے کا خطرہ ہے, اور دوسرا یہاں پر جو منافقین موجود ہیں اور جو یہود کی یہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ملک کی حکومت عطا کرے گا. حکومت لینا کوئی ناپاک کام نہیں ہے, اقتدار تک پہنچنا کوئی ناپاک کام نہیں ہے, اقتدار کی خواہش کرنا بھی کوئی ناپاک کام نہیں ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا تھا. تو پھر بات کدھر کو نکل جائے گی. ہم اپنے آپ کو ایک دائرے میں مقید کر کے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہے. آج کے دور میں کسی بھی دین کی شعبے کی خدمت کرنا یہ کسی بھی ولایت سے کم نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے تھے. پہلے جو خلافت دی اللہ جن سے اب وعدہ کر رہے خلافت کا, حضرت ابو بکر جساس احکام القرآن میں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وعدہ سب سے پہلے خلفائے اربعہ کے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ترمذی شریف کی یہ روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی علی منہاج النبوہ, نبوت تو نہیں ہوگی مگر نبوت کی طرز پر ہوگی, اور وہ 30 سال اللہ رب العزت نے حضرت علی مرتضیٰ پہ مکمل فرمائے. خلافت اس کے بعد بھی چلتی رہی بہت سی کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ, لیکن دنیا اسلام نے اس خلافت کو, اس حکومت کو مانا, اور اس نظام کے تحت پوری اسلامی دنیا ایک روب اور دبدبے میں رہی. جب سے ہم نے اس حکومت کو دوسروں کے حوالے کر دیا, بھئی یہ تو بے عملوں کا کام ہے, یہ تو برے لوگوں کا کام ہے, یہ تو شریروں کا کام ہے, اس وقت سے لے کر آج تک ہم دنیا میں اور مختلف اسلامی غیر اسلامی ملکوں میں رسوا ہو رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں, اللہ ان کو زمین میں ضرور حکومت عطا کرے گا, اور پہلے اس کے مستحق ہیں خلفائے اربعہ. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے اللہ نے خلافت دی. بنو عمالقہ ایک جو بنی اسرائیل سے پہلے تھے, اللہ نے ان کو خلافت عطا کی. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام. تو اللہ فرما رہے ہیں تمہیں بھی ملے گی جیسے پہلوں کو ملی. شرط کیا ہے؟ یہ 2 شرطیں بیان کر کے مزید آگے پھر شرطوں کو بیان کریں گے آگے جا کے اللہ. پہلا ایمان صالحہ اور دوسرے ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. پہلی بات ہم ان کو زمین میں حکومت دیں گے. دوسری بات, اور ان کے لیے جس دین کو پسند کیا گیا ہے اللہ اس کو ضرور مستحکم کریں گے, مضبوط کریں گے. جو لوگ اپنے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی فکر کریں گے
پہلی بات اللہ ان کو زمین میں حکومت دیں گے، اور دوسرا اللہ کے مقرر کرتا اور اللہ کے راضی کرتا دین کے ساتھ ان کو استحکام دیا جائے گا۔ اگر کوئی حکومت اسلامی حکومت کا دعویٰ کرتی ہے، جب تک وہ اللہ کے دین پر نہیں چلے گی وہ حکومت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اللہ اسی طرح یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ تیسری بات، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کو خوف کو امن سے بدل دے گا۔ تیسرا کام کیا ہوگا؟ پہلا کام جو ہو گیا خلافت حکومت مل گئی، دوسرا کام اللہ تعالیٰ دین اسلام کی رضا کے ساتھ ان کی حکومت کو مستحکم کرے گا، تیسرا کام ان کے دلوں میں جو غیروں کا خوف ہے اللہ اس حکومت کی برکت سے، اس ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے اور اس دین کے نفاذ کی برکت سے غیروں کا خوف ان کے دلوں سے نکال دے گا۔ پھر ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں رہے گا، اور پھر ایک بی بی ایک نکر سے چلے گی سونے سے لدی ہوئی اور دوسری نکر تک پہنچے گی، اسے کسی چور ڈاکو لٹینے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کب؟ جب ہم ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو حکومت سپرد کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پھر مزید فرماتے ہیں تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ یہ کرنے کے بعد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تمہیں میری ہی عبادت کرنی ہوگی اور کسی کو شریک نہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم پھر پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور تمہاری نظریں ہوں غیروں کی طرف، پھر نہیں بنتی حکومت پکی، پھر دلوں سے خوف ختم نہیں ہوتا۔ تمہارا عمل، تمہارا قول ہر اللہ کی عبادت کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اور اس میں ذرا برابر کی شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، تب دنیا پر تمہارا خوف اور دبدبا قائم رہے گا۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جس نے اس کے بعد ناشکری کی، یہاں پر دیکھیں حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کفارہ کا مطلب ناشکری کر رہے ہیں، بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی، یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس نے خلفائے اربعہ کی خلافت پر انگلی اٹھائی وہ ناشکرا ہے۔ جو خلفائے اربعہ کی خلافت پر انگلی اٹھاتا ہے اور ان کے حوالے سے واہیات باتیں اور گفتگو کرتا ہے وہ ناشکری کرنے والا۔ ایک نمبر دو، جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اور ایمان والوں کو حکومت دیتے ہیں اور پھر لوگ ان پہ انگلیاں اٹھائیں جنہوں نے امن بھی قائم کیا ہو، اللہ کے دین کو مستحکم بھی کیا ہو اور خلافت کو بھی قائم کیا ہو، اور پھر بھی اس کے بعد کہیں کوئی ناشکرا ہے۔ جو خلفائے اربعہ کی خلافت پر انگلی اٹھاتا ہے اور ان کے حوالے سے واہیات باتیں اور گفتگو کرتا ہے وہ ناشکری کرنے والا۔ ایک نمبر دو، جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اور ایمان والوں کو حکومت دیتے ہیں اور پھر لوگ ان پہ انگلیاں اٹھائیں جنہوں نے امن بھی قائم کیا ہو، اللہ کے دین کو مستحکم بھی کیا ہو اور خلافت کو بھی قائم کیا ہو، اور پھر بھی اس کے بعد کہیں کوئی مزہ نہیں آ رہا، تو وہ ناشکری کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ کیا ہوں گے؟ فاسق۔ اب کچھ اور بھی کرنا ہوگا ان حکومت والوں، صرف حکومت تک نہیں پہنچنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز بھی پڑھا کرو، زکوٰۃ بھی دیا کرو، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری بھی کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر، یعنی اقتدار تک پہنچنے کے لیے جہاں تم نے ایمان اور اعمال صالحہ کو بنیاد بنایا ہے، خلافت عرضی قائم کی ہے، اور اس کے بعد تم نے اللہ کے دین کو مضبوط کیا ہے، اور پھر تم نے خوف کو ختم کر کے امن کو وہاں پہ قائم کیا ہے، اب تم نے اس کے بعد نماز کو بھی قائم رکھنا ہے۔ نماز رب سے تعلق بنانے والی چیز ہے، زکوٰۃ کے نظام کو بھی قائم رکھنا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی اسلامی حکومت کی بنیاد ہے، اس کی معیشت کی جڑ ہے، اس کو بھی قائم رکھنا ہے، اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کے مطابق نبھانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمتوں کی بارش فرماتے رہے۔
لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور تم کافروں کے متعلق یہ خیال مت کرو کہ وہ تمہیں زمین میں، ملک میں، تمہاری خلافت میں عاجز کر دیں گے۔ جب تم پچھلے اصولوں پہ قائم رہو گے جن کو اللہ نے بیان کر دیا ہے، پھر کافر ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تمہیں عاجز نہیں کر سکے۔ بنیاد کس بات پہ ہے؟ جو پیچھے بیان ہو گئی۔ جب تم ان اصولوں پہ کھڑے رہو گے، پھر جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنی مرضی جدید مشینری کو استعمال کر لیں، جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر لیں، تم ان اصولوں پہ کھڑے ہو تو تمہیں کافر کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ اور آج ہمارے پاس وہ مثال افغانستان کے سچے اور سچے طالبان موجود ہیں کہ وہ ان اصولوں پہ کھڑے ہیں۔ ہمارا میڈیا، ہماری سوچ، ہم جتنا مرضی ان پہ تنقید کریں، وہ ان اصولوں پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے ان اصولوں پہ قربانیاں دی ہیں، ان اصولوں کے ساتھ چل کے اپنے جہاد کو منظم کیا ہے۔ ساری دنیا کفر اکٹھی ہو گئی کہ ان کو عاجز کر دیں، لیکن ان کو عاجز نہیں کر سکے۔ جیسے کہ عموماً سوشل میڈیا، فیس بک پہ دیکھتے رہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ ڈرامہ دیکھا ارطغرل کا، فلاں فلوں، اس زمانے کے سچے اور سچے مجاہد کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ پوری دنیا کے سارے اکٹھے ہو گئے جدید سے جدید ٹیکنالوجی لے کر، لیکن کس طرح ناکام ہو کے بھاگے کہ انہوں نے وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے ایجنٹوں کو بھی نہیں بتایا کہ ہم جا رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ اور اللہ کا قرآن واقعی سچا ہے، بشرطے کہ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات پر عمل کرنے والے دنیا میں موجود ہوں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ کافر ہیں۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں ایک بات صرف عرض کر دوں، جو لوگ ملک پاکستان میں اس کے آئین اور قانون میں رہ کر سیاست کر کے کوشش کرتے ہیں کہ 73 کے آئین کی اسلامی دفعات کو بحال رکھیں، اس کو عمل درآمد کرانے کی کوشش کریں، حقیقت میں ہم ان کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ان کے متعلق عام پنجاب کا تو حال ہی برا ہے، پنجابیوں کا تو حال ہی برا ہے۔ یہ تو علماء کی قدر کرنا سمجھتے ہی نہیں ہے، اور خصوصاً سیاستدان علماء کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہم جیسے ڈرپوک علماء کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھی لوگ موجود نہ ہوں تو ہمارا حال عراق، شام اور مصر سے بھی برا ہے۔ یہ ان لوگوں کی جن کو ہم گالیاں نکالتے ہیں، جن کو ہم برے ناموں سے پکارتے ہیں، یہ پنجابی، اللہ معاف کرے میں بھی پنجابی ہوں، لیکن ہمارے دلوں میں ان علماء کی کوئی قدر نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ جو لوگ 15 لوگ اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں جن کو علماء کرام کہتے ہیں، یہ اپنے اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر کالا کالا رسول اللہ صرف کرنا شروع کر دینا، تو یہ ان کو ہم سمجھیں ان سے بڑا نیک نہیں ہے۔ بس بیچاروں کا قصور یہ ہے کہ یہ ووٹ مانگ کر وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری گالیوں کا، ہمارے طعن و تشنیع کا نشانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی ہر قسم کی خطاؤں کو معاف فرما، ہر قسم کی لغزشوں کو معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، نیک اعمال کرنے کی اور ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وبناته اجمعين برحمتك يا ارحم